إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما رواه البخاری۔ تمام قسم کی ستائشیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے اور خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مقام میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، کسی بھی دین کو سچا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دین کامل اور مکمل ہو۔ وہ دین جو کامل نہیں وہ سچا دین ہو نہیں سکتا، اور دین اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے اندر عقائد کے بعد میں تفصیل پائے جائے، عبادات کی پوری تشریح و توضیح ہو، اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے اس تعلق سے پوری تعلیمات ہو، اور معاملات کو لے کر پوری وضاحت بیان کر دی جائے۔ عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات، ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر ایک دین مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کسوٹی میں، اس پیمانے کو لے کر ساری دنیا کے ادیان کو تولیں گے، مختلف ادیان کو لے کر اس میں یہ چیک کریں گے کہ کیا عقیدے کا باب اس میں مکمل ہے، کیا اخلاق کی تفصیل ہے، کیا عبادات اس میں پورے بیان ہوئے ہیں، کیا اس میں لین دین، رہن سہن، دنیا میں کیسے رہیں، کیسے لیں اور کیسے دیں، کیسے زندگی گزاریں، اس تعلق سے تعلیمات، ڈائریکشنز، گائیڈ لائنز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پیمانہ لے کر چیک کریں گے تو سبحان اللہ، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اس کے ارد گرد بھٹک نہیں سکتا۔ آپ عیسائیت کو لے لیجئے، عقائد کا باب تو دور کی بات، معاملات تو ہے ہی نہیں۔ کیسی تجارت کریں، کیسے شادی بیاہ کریں، کیسے دوسرے مسائل کو نپٹائیں جو انسان ایک دوسرے سے جب جڑتے ہیں تو وہ معاملات کرتے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ موجود نہیں ہے۔ وہی ہے جو بعد میں لوگوں نے لکھا ہے۔ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس تعلق سے کیا بتایا ہے؟ نہیں۔ یہودیوں کو چیک کریے گا، اس میں تو ان کے علماء کے اختلافات عقائد کو لے کر اب تک ہیں کہ قیامت ہے کہ نہیں، ان کے علماء کے 5 اقوال ہیں، قیامت ہے کہ نہیں اس پر اختلاف ہے کہ اس میں 5 اقوال ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے یہاں کے رہنے والے جو ہندو بھائی ہیں ان کے دین کو آپ لے کر دیکھیے گا، اس میں کیا تفصیل ہے؟ تفصیل ہے ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ،
اگر دنیا میں کوئی دین کامل مکمل ہے جس میں عقیدہ، اخلاق، معاملات اور عبادات، ان تمام بابوں کو پوری تفصیل سے اگر بیان کیا گیا ہے، تو ہم اور آپ کو فخر سے سینہ ٹھونکنا چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آج بھی موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان کی تفصیل بیان کرنے والے، ایمان کو درست کرنے والے، عقیدوں کی عمارتوں کو کھڑا کرنے والے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا ایک مجسمہ تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں ایسے مثالیں قائم کی، ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا میں ویسی مثالیں نہیں ملتی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، لین دین بھی کیا، شادی کی، بیاہ کیا، شادی کروائی، دوسرے جہاد کے مسائل، دوسرے مسائل، سب پر عمل کر دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں بھی کامل مکمل تعلیم دے کر گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر ایک زبردست، کامیاب اور ساری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چھڑی انبیاء کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بالنبی الا وقد رعى الغنم، کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکروں کو نہیں چرایا ہو، جس نے جانوروں کو نہیں چرایا ہو۔ تو اتنے میں بعض صحابہ نے جرأت کی، کہا یا رسول اللہ انت، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی مکے کی گھاٹی میں بکریاں چرائی ہیں، مکے کے بعض لوگوں کے پاس چھوٹی سی قیمت پر میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لین دین میں مکمل اپنے آپ کو داخل کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مختلف جہاں تعلیمات حاصل کی، بہت ساری چیزیں ان سے سیکھا، ساتھ ساتھ تجارت بھی ان سے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد سے تجارت کے تعلق سے، اور بچپن سے ہی تجارت کی غیر معمولی سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 12-13 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر لی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 کے آس پاس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی سفریں شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شام جاتے، کبھی دوسرے علاقوں میں جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور لوگوں کو بہت سارا فائدہ پہنچایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے انویسٹمنٹ لیتے اور مال خریدتے اور مال مکہ میں لاتے، کبھی مکے سے مال باہر لے جاتے، اور اس میں ڈھیر سارے فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمایا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لین دین کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو گئی، کہا کہ ایسا زبردست انداز، ایسی بہترین تجارت کے طریقے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ان سے اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں اتنے فائدے دکھائے کہ اللہ اکبر، انویسٹمنٹ لیتے اور کبھی شام جاتے وہاں سے مال لاتے، اور خاص طور پر کپڑے اور دوسرے کھانے پینے کے سامان لاتے، اور ڈھیر سارا فائدہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمایا کرتے تھے۔ اور مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر تجارت میں گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مصروف تجارت میں ہوا کرتے تھے، اور جیسے ہی 35 سال کا زمانہ آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب و غریب سوچ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھونے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو چھوڑ کر غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر غور و خوض کرتے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے، یہ میرے قبیلے کے لوگ، یہ میری قوم کے لوگ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، کیا یہی دین ابراہیمی ہے؟ تو حقیقی دین کیا ہے، یہ کعبے کا کیا معنی، یہ عبادت کا کیا معنی، ان چیزوں پر غور کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کرتے کیا تھے، کیونکہ 35 سال سے لے کر 40 سال یعنی لگ بھگ 5 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں غور و خوض میں بتایا۔ تو مائی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کیا کرتے تھے،
تو مائی عائشہ رضی اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کان یتحنث عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو عبادت جانتے تھے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور غور و خوض کے علاوہ اس وقت کوئی عبادت نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبی بن گئے تو تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی میں تو ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسی لیے تو عثمان بن عفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسی لیے حکیم بن حزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسی لیے صاحب بن ابی صاحب جو دوسرے بڑے بڑے صحابہ آگے چل کر بنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیسے کرنا چاہیے، تجارت کیسی کرنی چاہیے، اس تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں داخل ہوئے مدینے میں، تو دیکھا کہ ایک صاحب دھان یا پھر دوسرے چیزوں کا جو ہے وہ ایک بڑا ہے نا کنواں بنائے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا تو وہاں پر وہ دھان گیلی نظر آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو گیلا پن ہے اسے تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ تو فوراً اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ اصابتہ المطر، اے اللہ کے رسول بارش کی وجہ سے یہ چیز گیلی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر گیلا ہے تو آپ کو ظاہر دکھانا چاہیے، اب لینے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کرے یا نہ کرے۔ ایسے چھپا کے تجارت کرنا اچھی بات نہیں۔ اور اس کے بعد وہ مشہور حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، جس کسی نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا، جس کسی نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے ایک بنیادی اصول کو بیان کیا، کہا کہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ دھوکہ دینا تجارت میں بربادی کو لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بربادی لانے کا مترادف ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عمر، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ ہوا ہے کہ ان کا جانور دوسروں سے آگے بڑی تیزی سے چل رہا تھا، وہ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ عمر بن خطاب بار بار انہیں ڈرا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پیچھے ہٹو، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دو، تم پیچھے آ جاؤ، لیکن ان کا وہ جانور نہیں مان رہا تھا۔ تو جب وہ زبردستی اسے کنٹرول کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے کہا کہ اے ابن عمر بعنیہ، اے ابن عمر اس جانور کو بیچ دو، اس جانور کو میں خریدنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اس جانور کو لینا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تجارت کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ لین دین ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت تو چھوڑ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان کی مجاہد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم کو مقرر کیا، کہا کہ مال غنیمت میں 1/5 حصے آپ کے ہیں، یعنی 20% مال غنیمت یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ چاہے اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 20% یعنی بڑا رقم ہوتا ہے، بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حالت یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہی فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 لباس ہوتے، ایک پہنتے تھے تو ایک سوکھ رہا ہوتا تھا، اور گھر میں کئی مہینے گزر جاتے کہ گھر میں پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھجور، اس سے زیادہ کچھ کھانے کے لیے ملتا نہیں تھا، جبکہ مال غنیمت میں سے 20% حصہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سارے مال کو تقسیم کر دیا، کوئی چیز اپنے پاس رکھی نہیں۔ اور عام طور پر کہا کرتے تھے نحن الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقہ، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ صدقہ ہوتا ہے جو عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ بھئی تجارت ایسی ہوتی ہے۔ تو ابن عمر سے کہا کہ اس اون کو مجھے بیچ دو۔ انہوں نے سوچا کہ اون قابو میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لینا چاہتے ہیں۔ وہ شروع میں ٹکرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعنیہ، نہیں مجھے آپ اس اون کو بیچ دو۔ تو ابن عمر نے اون بیچ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر اسی وقت اس اون کو خریدا، اور اس کے بعد کہا اے ابن عمر اس اون کو تم بطور تحفہ رکھ لو۔ خریدا پیسے دے کے،
بعد میں کہا کہ ابن عمر اس اون کو تم بطور تحفہ رکھ لو، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے والد تمہیں کیا کرتے ہیں. وہ تو ڈانٹ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے اون دے دیا، کہا کہ اب جیسے چاہے چلاؤ، جیسے چاہے اس پر کنٹرول کرنا کرو، اب دیکھتے ہیں کہ تمہیں کون روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے لوگوں کے سامنے بتایا. اور ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو وہ جس اونٹ پر بیٹھے تھے بڑا دھیما تھا، بڑا کمزور تھا، چل نہیں پا رہا تھا، اور یہ ہمیشہ لوگوں کے پیچھے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو مرتبہ دیکھا، بعد میں جابر بن عبداللہ کو بلایا اور بلا کر اس اونٹ پر ہاتھ رکھا اور اس اونٹ کو مارا. اب تھوڑی دیر میں یہ اونٹ اتنا چاقو چوبند ہو گیا، اتنی چستی اس کے اندر آ گئی کہ بڑی تیزی سے چلنے لگا، بڑی تیزی سے چلنے لگا. جب وہ تیزی سے چلنے لگا، جابر بن عبداللہ خوش ہو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹ کو مجھے بیچ دو، اس اونٹ کو مجھے بیچ دو. جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ بھائی ابھی ابھی اونٹ قابو میں آیا ہے، ابھی ابھی اونٹ چل رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو خریدنا چاہتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے بیچنے کی طرف اپنا جو ہے میلان نہیں بتایا، یعنی خواہش کا اظہار نہیں کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعنیہ، اے جابر بن عبداللہ اس اونٹ کو بیچ دو. تو اس کے بعد جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنے کا اظہار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بارگین کیا، تو اتفاق ہوا 40 درہم پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدا. تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ جانور تو میرا ہے، لیکن تم اس میں بیٹھ کر سفر کرو، مدینہ پہنچنے کے بعد اس جانور کو میرے حوالے کر دو. تو جیسے ہی مدینہ پہنچے، جابر بن عبداللہ اس اونٹ کو لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے چلنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جابر کو بلاؤ، اور جابر بن عبداللہ کو بلایا گیا رضی اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو تمہارے پیسے اور یہ لو تمہارا اونٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے بھی دے دیے اور اونٹ بھی واپس کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ بارگیننگ کرنا، اترانی ما کستک، کہا جابر سے کہ جابر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بارگین کر کے دام کم دیا ہے، تم جو دام مانگ رہے تھے وہ دام میں نے نہیں دیا ہے، میں نے تم سے بارگین کیا ہے، تو تم مجھے جواب دے نہیں پا رہے تھے کیونکہ بارگین کرنے والا میں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے لو تمہارا پیسہ واپس کر دیا اور یہ اونٹ بھی تم ساتھ لے جاؤ. تو اہل علم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تجارت کے ایک اہم اصول کو بتایا کہ آدمی بارگین کر سکتا ہے، اپنا مقدمہ رکھ سکتا ہے، اپنا دام جس میں وہ خریدنا چاہتا ہے وہ بتا سکتا ہے، اور وہ اس پر اصرار کر سکتا ہے، اور تاجر پر منحصر ہے کہ وہ دینا چاہے نہ دینا چاہے، اس کی مرضی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جگہ لین دین کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی لین دین ایسے ہی ہونا چاہیے. اور ڈھیر سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بتائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. کتنی اہم بات ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی خریدتا ہے اور جو دیتا ہے دونوں جب تک اس مجلس میں ہیں دونوں کو اختیار ہے کہ وہ تجارت کینسل کر لے. جب تک مجلس میں ہے کوئی کچھ بیچنا چاہتا ہے کوئی کچھ خریدنا چاہتا ہے، اس نے لے لیا اس نے بیچ دیا لیکن مجلس ختم نہیں ہوئی. تو جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی تب تک اس کے لیے جائز ہے کہ اسے ٹرانزیکشن کو کینسل کرے. کہاں کہ بھائی نہیں میں آپ سے لینا نہیں چاہتا تو آپ مجھے پیسے واپس کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں تک خریدنے والے اور دینے والے کو آپشن ہے. اس کے بعد کہا وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا. کتنی اہم بات ہے. دیکھیے کہا کہ اگر کسی نے سچ بولا اور بینا اور بتایا کہ اس کے مال میں کیا ہے، واضح طور پر بتا دیا، کلیئر کٹ بتا دیا کہ کیا دام ہے اور کیا چیز ہے، دونوں نے کلیئر کر لیا. اگر ایسی کوئی تجارت ہو، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے اگر ایسی کوئی تجارت ہو بورک لہما فی بیعہما، اللہ سبحانہ وتعالی اس تجارت میں برکت ڈالتا ہے. دو کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشنز؟ اس نے سچ کہا اور اس کے بعد بتایا کہ کیا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں، بات زبان میں نہیں رکھی، دل میں نہیں رکھی، جو چیز ہے اس نے بتا دیا
اور سچ کہا، اس پر اگر تجارت ہو جائے، ٹرانزیکشن ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہوتی ہے. ہاں وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر دونوں نے جھوٹ بولا، اگر دونوں نے جھوٹ بولا. عام طور پر لوگ تجارت میں جب اس موڑ میں آتے ہیں تو بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی زبان سے نکل کیا رہا ہے. بعض لوگوں کی زبان سے قسمیں نکل جاتی ہے، خدا کی قسم یہ دامج خریدا بھائی، ہے نا. بعض لوگوں کی زبانیں ہے نا اس موڑ میں آ کے پھسل جاتی ہیں. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں، ہے نا. اور بعض لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے، کسٹمر چھوٹ نہ جائے. اگر میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا تو کسٹمر چھوٹ نہ جائے. انہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ ان کی دکان میں یہ کسٹمر آیا، ایک گاہک آیا، کس نے لایا؟ یہ چاہتا تو بغل والی دکان جا سکتا نا، یہ چاہتا تو فلاں آدمی سے تجارت کر سکتا تھا. کس نے اس کی دکان تک کسے پہنچایا؟ آپ جیسے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ جو آپ کے پاس پروموشنز ہیں وہ دوسروں کے پاس بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ گاہک آپ کی سیڑھی کیوں چڑھا؟ جان لیجئے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں رزق رکھا تو یہ آیا ہے. تو آپ اسی سوچ کو آگے بڑھائیے، اپنی بات سچائی کے ساتھ پیش کریے. یہ ڈر کر کے گاہک چھوٹ جائے گا، جھوٹ موٹ، جھوٹی قسمیں، ہے نا، غیر ضروری باتیں کر کے اس کے دل کو لبھانے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کتما، اگر انہوں نے چھپایا، دونوں نے کچھ نہ کچھ چھپایا، ہے نا، اور اس کے بعد وہ کذبا، جھوٹ بولا، تو کیا ہوگا؟ محقت برکت بیعہما، دونوں کی تجارت میں جو برکت ہے وہ برکت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ نے تو ظاہری طور پر ٹرانزیکشن کر لیا، آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے گر گئے، آپ نے تو اپنا سامان بیچ دیا، لیکن برکت ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برکت ختم ہو گئی. آدمی سچ بولتا ہے اور کچھ چھپاتا نہیں، برکت کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اگر ہم نے ان اصولوں پر تجارت کی تو جھگڑے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ غور کرتے ہیں، ڈھیر ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، تجارت کے اصول سمجھنے کے لیے، سود کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم حدیث ہے. غور سے سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی سونا بیچنا چاہتا ہے، سونا بیچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو سونا وہاں سے وہ خریدتا ہے، سونا اس زمانے میں ہی تھا، دینار ہوتے تھے اور درہم ہوتے تھے. دینار سونے کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے. اگر کوئی آدمی سونا خریدنا چاہتا ہے اور بدلے میں درہم دینار لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بتائی، ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اسی طریقے سے چاندی سے چاندی لینا چاہتا ہے، اور گھیو سے گھیو لینا چاہتا ہے، جو سے جو لینا چاہتا ہے، کھجور سے کھجور لینا چاہتا ہے، اور نمک سے نمک لینا چاہتا ہے. اس زمانے میں ہی طریقہ تھا. اس زمانے میں سکے کم ہوتے تھے. آپ کے پاس کھجور ہے، میرے پاس بھی کھجور ہے، آپ کے پاس فلاں کوالٹی کے ہیں، میرے پاس فلاں کوالٹی کے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو کنڈیشن بہت ہی اہم بتائے. پہلا کنڈیشن یہ کہا کہ دونوں کی ویلیو ایک ہونی چاہیے، اور دوسرا کنڈیشن یہ بتایا کہ اسی سٹنگ میں وہ ٹرانزیکشن ختم ہونا چاہیے. اگر آپ سونا دے کر سونا لے رہے ہیں، چاندی دے کر چاندی لے رہے ہیں، ہے نا، اس کے بعد گھیو دے کے گھیو لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دے کے جو لے رہے ہیں، کھجور دے کے کھجور لے رہے ہیں، نمک دے کے نمک لے رہے ہیں، ان 6 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویلیو ایک ہی ہونی چاہیے اور اسی سٹنگ میں ختم ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض جویلری شاپس میں وہاں پر پالیسیز، اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے دیں، آپ کا سونا میرے پاس ہے، آپ ماہانہ پیسے دیتے جائیں، آپ کا سونا میرے پاس ہے، آپ 10 مہینے دیجئے، 12 مہینے دیجئے، 2 سال دیجئے، اس کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کا جو سونا ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا. کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ تو ہر مہینہ سونا خرید نہیں سکتے، تو آپ تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ دیں، اس اماؤنٹ کے برابر میں سونا اٹھا کے رکھ لوں گا. یہ ٹرانزیکشن عزیز ساتھیوں، ابھی آپ نے حدیث میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کنڈیشنز لگائے. کہا ایدم بید مثلا بمثل، یعنی ایک ہی ویلیو کا ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہوں.
اسی سٹنگ میں آپ کو جو ہے ٹرانزیکشن ختم ہونا ہے. آپ نے سونا خریدا, آپ نے پیسے دیے اور اسی سٹنگ میں آپ سونا لے لیجیے. یہ ٹرانزیکشن اس لیے حرام ہے کہ سونا آپ لیتے ہی نہیں, سونا تو اس کے پاس پڑا ہوا ہے, آپ تو صرف پیسے دیتے جا رہے ہیں. سونا تو اس کے پاس پڑا ہوا, سونا تو آپ کو 1 سال کے بعد دے گا, ہے نا, 6 مہینے کے بعد دے گا, فوراً ہاتھ نہیں دے گا. آپ نے اس حدیث کی مخالفت کی. یہاں پر سود پیدا ہوتا ہے. یہ جو بھی آپ کے پاس کرنسی ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیس سونا ہے جو RBI نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اور جتنا سونا اس کے پاس ہے اس کے مطابق یہ لوگ بل چھاپتے ہیں. یہ شروع میں بل کی شکل میں تھا, بعد میں نوٹوں کی شکل میں اختیار کیا. بہرحال فقہ کا لمبا مسئلہ ہے. اس نقطے کو آپ یاد رکھیے گا. اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو سیم ویلیو کا سونا خریدیے, اسی سٹنگ میں ختم کریے. یہ نہیں کہ آپ نے سونے کے پیسے دے دیے اور دکاندار نے کہا کہ بھائی کل ڈیلیوری لے لینا, کل صبح آپ کو مال مل جائے گا. اس حدیث کی روح سے آپ کو بات معلوم ہوئی, یہ ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے, اسی وقت ختم کرنا ہے. اگر آپ کو ٹرانزیکشن نہیں ہے تو آپ پیسے واپس سے کینسل کر لیجیے. ابھی آپ نے سنا اسی مجلس میں کینسل کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے پیسے دے دیے. اس نے کہا کہ سونے کی ڈیلیوری بعد میں آئے گی, چاندی کی ڈیلیوری 2 دن کے بعد, 3 دن کے بعد, یا پھر پیسے دیتے جائیے 1 سال کے بعد آپ لیں. یہ سارے ٹرانزیکشن میں یہ دوسرا کنڈیشن مار کھاتا ہے کہ آپ اسی سٹنگ میں ختم کریں. ہاں البتہ آپ کے پاس سونا ہے, میرے پاس کوئی اور چیز ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, میرے پاس لکڑا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, میرے پاس سیمنٹ ہے. آپ کے پاس فلاں ہے. یہ 6 چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے تو اس میں چھوٹ ہے. آپ یہ ویلیو بھی اس میں ڈفرینشیٹ ہو سکتا ہے, بدل سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ سیٹنگ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مثال طور پر میرے پاس 100 موٹے سیمنٹ ہے, آپ پیسے لے کر آ گئے, میں نے کہا کہ پیسے دو, ڈیلیوری نیکسٹ ویک لے لینا, جائز ہے. حالانکہ وہ آپ نے جو ہے, میں نے کہا کہ 1 موٹے کی قیمت 1000 روپے ہے, اور آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جبکہ میں نے اسے خریدا تھا 500 میں, میری تجارت ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کنڈیشنز کا ہونا ضروری نہیں ہے. دونوں کنڈیشنز کا کب ضروری ہے؟ آج کے ہمارے زمانے میں آپ سونا دے کے سونا خرید رہے ہیں اور چاندی دے کے چاندی خرید رہے ہیں, اور ایک کرنسی از نتھنگ بٹ گولڈ. آپ کے پاس جو کرنسی ہے یہ گولڈ کے مترادف ہے, کیونکہ یہ جو پیپرز ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے, گورنر اس میں سائن ڈالا ہوگا, کہے گا کہ بھائی یہ جو پیسے ہیں 10 روپے, اس کی ویلیو کی ذمہ داری میں دیتا ہوں. آپ چیک کر لیجیے, نوٹ پہ اس کا سائن ہوگا. گورنر کا اگر سائن نہ ہو تو نوٹ چلتی نہیں ہے, کیونکہ گورنر کہتا ہے کہ یہ 10 روپے کی ویلیو کا سونا میں رکھا ہوا. اب سونا لے کر لوگ گھومتے نہیں, چوروں چکوں کا ڈر ہے, تو یہ بلز کا کانسیپٹ شروع میں لایا گیا تھا. تو بہرحال اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ لین دین کو لے کر جو مغالطہ ہوتا ہے, انشورنس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس میں غلطی کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی کی ضرورت ہے, اسے پیسے چاہیے, کمپنی والا اسے پیسے دیتا ہے, ماہانہ کچھ پیسے جمع کرے تو پھر اس کے بعد وہ ضرورت پر لے لیں. دیکھیے اسلام نے اسے اس لیے حرام قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے ٹرانزیکشنز ہوتے تھے جسے حبلۃ الحبلہ, مزابنہ, مخابرہ, ملاحقہ, مضامنہ, مختلف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹرانزیکشن ہوتے تھے. جیسے ایک مشہور ٹرانزیکشن تھا کہ یہ اونٹنی ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کے پیٹ کے بچے کی قیمت اتنی ہے, بچہ پیدا ہو تو لے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز نہیں. ایک کے پاس کھجور کے درخت ہیں, اس پر کھجور لگے ہوئے ہیں, ابھی پکے نہیں, خریدار آ گیا, اس نے کہا کہ مجھے کھجور چاہیے, تو اس نے کہا کہ یہ کھجور اتنے میں لے لو. ابھی کھجور نہیں اترے, پتا نہیں کہ پکیں گے کہ نہیں پکیں گے. تو جو نامعلوم ہے, اس نقطے کو اہم طور پر یاد رکھیے, بہت سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اسی کو عربی اصطلاح میں, فقہی اصطلاح میں غرر کہتے ہیں. اگر کوئی بھی چیز نامعلوم ہو, آپ پیسے لگا رہے ہیں, پیسوں کا اماؤنٹ نہیں معلوم ہے, چیز خرید رہے ہیں, وہ چیز بھی آپ کو معلوم نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ ٹرانزیکشن حرام ہو جاتا ہے. ان کے پیٹ سے کیا نکلے گا؟ نر نکلے گا کہ مادہ نکلے گا, زندہ نکلے گا کہ مردہ نکلے گا, کس کو پتا؟ تو نامعلوم چیزوں پر پیسے لگانا, وہ ٹرانزیکشن اسلام کے مد نظر حرام ہے. کتنی بہترین باتیں دیکھیے, کتنی بہترین باتیں دیکھیے, سبحان اللہ. آدمی ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسلام کی حقانیت پر ایمان لانا پڑتا ہے اسے. کتنی زبردست باتیں دیکھیے, کتنے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. نامعلوم چیز کو آپ پیسے کیوں لگاتے ہیں؟ تو انشورنس میں وہی ہوتا ہے نا کہ آپ بیمار پڑے یا نہ پڑے, آپ کو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ کی فیکٹری جلے گی کہ نہیں جلے گی, کوئی ڈیزاسٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا, آپ ماہانہ پیسے جماتے جا رہے ہیں, وہ کمپنی والا آپ کے پیسے لیتے جا رہا ہے, ہزاروں کے لوگ جماتے ہیں, جلتا کسی ایک کی کمپنی ہے, مرتا کوئی ایک ہے.
ایکسیڈنٹ کسی کو ایک ہوتا اور بقیہ 999 لوگوں کے پیسے تو اس کے پیٹ میں چلے گئے. تو یہ پیسے کس بنیاد پر اس کے پیکٹ میں چلے گئے؟ اور آپ نے ماہانہ کس بنیاد پر پیسے بنے؟ کون سی چیز معلوم ہے؟ ہوگا نہیں ہوگا کس کو معلوم؟ ہوگا نہیں ہوگا کس کو معلوم؟ آپ کی کمپنی جلے گی نہیں جلے گی کس کو معلوم؟ آپ کا پیر ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا کس کو معلوم؟ آپ کی گاڑی اسے ایکسیڈنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنے لوگوں کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے؟ تو ایک نام معلوم چیز پر آپ پیسے لگاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ٹرانزیکشن جائز نہیں. یہ ٹرانزیکشن بالکل جائز ہے. اسی کو غرر کہتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی دھوکہ ہو ہے نا, اسی کو عربی اصطلاح میں فقہ اصطلاح میں غبن کہتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ کو دھوکہ نظر آئے, کوئی ایسا ٹرانزیکشن آپ جا رہے ہیں دونوں کو ایک نقصان ہونا ہے, ایسا ٹرانزیکشن جس میں آپ انوالو ہو رہے ہیں جس میں لینے والا یا پھر دینے والا دونوں میں کسی کو یقینی طور پر نقصان ہوگا, اس قسم کے ٹرانزیکشن کو غبن کہتے ہیں. ایسا ٹرانزیکشن بھی اسلام میں جائز نہیں. اب تو انشورنس کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے کہ یہ تو پہلے نامعلوم چیز پر پیسے لگائے, آپ نے پوری زندگی پیسے دیے, کئی لوگوں کو ہوتا نہیں جو پیسے دیے کیا ہوا, چلے گئے پورے پیسے کمپنی والے اٹھا لیے, نامعلوم چیز پر آپ نے پیسے لگائے. اب اس پر وہ جو کمپنی والا ہے یہ لوگوں کے پیسے لے کر یہ سود کی چیزوں میں لگاتا ہے. اور یہ جان لیں آپ, عام طور پر لوگ کریڈٹ کارڈ میں پھنس کے اپنی پوری تجارت گنوا دیتے ہیں. اس کے پیچھے پڑ کے لوگ اپنی جو ہے پوری محنت برباد کر دیتے ہیں. یہ جو بینک والے ہیں نا, ان کے پاس پالیسی میکرز ہوتے ہیں جو خطرناک سائیکالوجی فلسفی پڑھ کے ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ لوگوں کو کیسے پھنسانا ہے. اور جان رکھے بینک والے کبھی چیریٹی نہیں کرتے, وہ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے انہوں نے کھولا نہیں ہے. وہ آپ کے جیبوں میں سے جتنا نکال سکتے ہیں اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی ان کا کام ہے. اور یہ بینکرز کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, یہ بھی مستقل تاریخ, اور اس کے پیچھے پورا معاملہ ختم ہوتا ہے یہودیوں کے پاس. اور وہ جو خطرناک چالاک لوگ تھے انہوں نے سارے لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تھا. بہرحال یہ جو بینک ہے نا, یہ آپ کو چیریٹی دیتے نہیں ہیں, نہ آپ سے ان کو کچھ محبت ہے. ان کا کام آپ سے کیسے پیسے نکالے اور کیسے تجارت کریں. تو جتنے بھی ان کی پالیسیز ہیں آپ جائیے, اس میں اکثر اور بیشتر سود ہی میں ختم ہوں گے. تو یہ جو انشورنس کمپنیوں نے آپ سے پیسے لیے اور اس کے بعد اس پر انہوں نے سود لگایا, اب اس کے بعد دیکھیں حرمت پر حرمت بڑھ گئی. اسی طریقے سے بعض لوگ ای ایم آئی ہے نا, میں آپ سے خریدوں گا اور ماہانہ پیسے دوں گا, اگر وقت پر نہیں دوں گا, نہیں دے پایا تو آپ کو قیمت بڑھا کے دینی چاہیے. یہ جو آپ نے کسی سے مال لیا, پیسے بعد میں دینے کی بات کی, اسلام اس ٹرانزیکشن کو قرض کہتا ہے. اور قرض کا اصول یہ ہے جتنا دیا گیا اتنا ہی واپس لینا ہے. قرض کا اصول ہے آپ نے جتنا دیا اتنا ہی واپس لینا ہے. اگر آپ نے تھوڑا بھی زیادہ ڈیمانڈ کیا سود پیدا ہو جائے گا. اصول الفقہ کا قاعدہ ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر قرض جو کسی نہ کسی فائدے کو کھینچ کر لائے وہاں پر سود پیدا ہو جاتا ہے, وہاں پر سود پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ نے لے لیا, آپ آخر میں دے نہیں پائے, تو وہ جو آپ نے ان سے ٹرانزیکشن کیا اسلامی نقطہ نظر سے وہ قرض ہے, آپ واپس نہیں دیے تو اس نے بڑھا دیا, یہاں پر جو ہے سود پیدا ہو جاتا ہے. اب تو پھر کریں کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز حرام حرام, تو پھر کیسے تجارت کریں؟ ابھی افسوسناک باب ہے کہ ساری دنیا نے اسی سود کے نرغے میں اپنے آپ کو پھنسا کے, اور ایک طرف سے لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں اور ایک طرف لوگ سڑک پہ آتے جا رہے ہیں. یہ سود کا نظام جہاں کہیں بھی جائے گا یہی نکل آئے گا. اب اس میں ایک ہے انشورنس, کوآپریٹو انشورنس, جسے لوگ اپنا کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ سب پیسے ڈالیں, ایک آفس میں سب مل کے ماہانہ پیسے ڈالیں, اور جتنے پیسے ڈالیں ضرورت پر آدمی کو دے دیں, معاملہ ختم. اس کے جو چارجز ہیں وہ لے لیں. حلال صورتیں بہت ہیں, حلال صورت. کئی لوگوں نے اسلامی بینکس کھولنے کی آر بی آئی سے انہوں نے بات چیت کی, پورے ٹرانزیکشن کو حلال ٹرانزیکشن بنا کر انہوں نے بتایا, لیکن انہوں نے اسے ماننے کے لیے تیاری کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ انہیں تو جیب کاٹنا ہے, انہیں تو لوگوں کو لوٹنا ہے, انہیں تو سود کے نرغے میں لوگوں کو پھنسانا ہے. سود کے معاملے, بینک کے معاملے صرف آپ کے پیسوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ آپ کہیں بہت دور تک جاتے ہیں معاملے, سوشل, ریلیجیس, اکنامیکل, بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اس بینک کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر ایک مکمل کامل تھے. ہم اور آپ کو ان کی زندگی پڑھنی چاہیے, اور خاص طور پر جو لوگ تجارت میں ہیں انہیں ان اصولوں کو جاننا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے.